السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شعیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر تاریخ کے اسکندر اعظم کا نام لیا جائے تو یقیناً آپ کے دماغ میں الیگزینڈر دی گریٹ کا نام تو ضرور آتا ہوگا، لیکن در حقیقت تاریخ کا اسکندر اعظم کون تھا اور دنیا کے الیگزینڈر گریٹ یا اسلام کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ہر صاحب عقل والے شخص پر لازم ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں۔ دوستو، الیگزینڈر 22 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بنا اور 23 سال کی عمر میں وہ مقدونیہ سے نکلا اور پورا یونان فتح کیا۔ اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، اس کے بعد وہ ایران میں داخل ہوا، ایران کے دارا کو شکست دی اور بعد میں شام پہنچا، اور اس کے بعد اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا۔ پھر وہ مصر پہنچا اور مصر سے ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے جنگ کی اور اپنے پیارے گھوڑے کی یاد میں اس نے پھالیا شہر آباد کیا، اور اس کے بعد مکران سے ہوتے ہوئے واپسی کا رخ کیا۔ لیکن راستے میں شدید بخار ہونے کی وجہ سے 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل کے اندر دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ دوستو، آج تک انسان کو تاریخ میں یہی بتایا گیا کہ وہ ایک عظیم ترین جرنیل اور فاتح بادشاہ تھا، اور تاریخ میں اس کے یہی کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا گیا، اور ہم نے اسے اسکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے، کیا حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو الیگزینڈر دی گریٹ کہنے کا حق حاصل ہے؟ دوستو، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کو دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے رستو جیسے استادوں کی صحبت ملی۔ جب 20 سال کا ہوا تو اسے تخت پیش کر دیا گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ پشتوں میں نہ کوئی بادشاہ تھا۔ بھیڑ بکریاں چلاتے ہوئے بڑے ہوئے، تلوار بازی بھی کسی بھی ادارے سے نہیں سیکھی تھی۔ اسکندر اعظم نے ایک ٹرین شدہ آرمی کے ساتھ مل کر 10 برسوں کے اندر 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں کے اندر بغیر آرگنائز آرمی کے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جو کہ ایران اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی، یہ بھی فتح کے علاقے میں شامل تھی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سیٹلائٹ نیوکلیئر فکشن پاور ہونے کے باوجود بھی کسی ملک یا ریاست کے پاس اتنا بڑا علاقہ موجود نہیں جتنا حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر فتح کیا اور اس کا نظام بھی چلا کر دکھایا۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں ایسے حکمران بھی گزرے جو کہ ایک بڑا علاقہ تو فتح کر لیتے تھے، لیکن اس ریاست کو چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے سلطنت کا نظام فیل ہوتا گیا اور یہ علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام جتنے بھی علاقے تھے، ان میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جبکہ الیگزینڈر نے اپنی فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل اور نوجوان قتل کیے، بے شمار جرنیلوں اور نوجوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، بہت ساری بغاوتیں بھی ہوئیں، یہاں تک کہ ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ کے کسی ساتھی کو آپ کا حکم نہ ماننے کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ آپ ایسے کمانڈر تھے۔ آپ نے عین میدان جنگ میں اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو عہدے سے ہٹا دیا، لیکن کسی کو آپ کا حکم نہ ماننے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت عمرو بن العاص کا سارا سامان ضبط کر لیا، اور اس کے علاوہ حسس کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے کا کام لگا دیا، لیکن کسی کو بھی آپ کا حکم نہ ماننے کی جرت نہ ہوئی اور نہ ہی کسی نے بغاوت کرنے کی جرت کی۔ یہ سچ ہے کہ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو ایسا نظام یا کوئی سسٹم نہیں دے سکا۔ حضرت عمر فاروق نے اس دنیا کو ایسا نظام دیا جو کہ آج تک اس دنیا پر رائج ہے۔ آپ نے ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، پولیس کا نظام بنایا، اذان دینے والوں کی تنخواہ مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا اور پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آپاشی کا نظام قائم کروایا، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچے، معذور اور بیوہ اور بے آسرا لوگوں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار بڑے حکمران، نامور شخصیات اور بڑے لوگوں کے اثاثے ڈکلیئر کروانے کا حکم دیا، تاکہ یہ لوگ کبھی بھی عوام کے پیسے کو لوٹ نہ سکیں۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ باضابطہ خود امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی راتوں کو جاگ کر تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جو حکمران عدل و انصاف کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف ہو کر سوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قوم کا حکمران ہی قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا کہ اے عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی بھی 2 سالن نہیں رکھتے تھے، آپ زمین پر اینٹ رکھ کر بھی سو جایا کرتے تھے، اور اکثر سفر کے دوران اگر آپ کو نیند بھی آ جائے تو آپ درخت کے اوپر چادر تان کر
سائے کے نیچے بے فکر ہو کر سو جایا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے کے اندر 14 پیوند تھے اور ان پیوند کے اندر سرخ رنگ کے چمڑے کا ایک پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا اور کھردرا لباس پہننا پسند کرتے تھے کیونکہ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ جب کبھی بھی کسی شخص کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے سانسوں کو اندازہ لگا کر اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری ملازمت کے دوران اس کے سانسوں میں اضافہ ہوتا تو آپ اسے اس کی پوچھ گچھ کرتے۔ جب آپ کسی کو گورنر بناتے تو فرماتے تھے کہ کبھی کسی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، چوکیدار نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ نہ بند کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا بھی مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کے یہ الفاظ آج کسی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو ذات پیدا کرتی ہیں تو تم نے ان کو کیسے غلام بنا لیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو آپ نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کو کہے تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ اونٹ چلانے والا عمر اتنی جلدی کیسے بدل گیا۔ دوستو، دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہیں اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیات پر پورا اترتے ہیں۔ آپ نے اپنی ضروریات سے بڑھ کر کبھی بیت المال سے کچھ نہ لیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی مقروض تھے، لہٰذا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مقام بیچ کر آپ کا قرض اتارا گیا۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور کے اندر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی سزا قیامت کے روز عمر کو ہی ملے گی۔ آپ کے عدل کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا، سلطنت کے دور دراز علاقوں میں رہنے والا چراغ بھاگتا ہوا آیا اور چلا چلا کر کہنے لگا، اے لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم تو مدینہ سے دور جنگل میں ہو، تو اتنے بڑے ثانیہ کی خبر تم کو کس نے دی؟ وہ چراغ بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے تو میری بھیڑ بکریاں جنگل کے اندر بغیر کسی خوف کے پھرا کرتی تھیں، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے اندازہ لگا لیا کہ آج دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں رہے۔ دوستو، دنیا میں الیگزینڈر کا نام کتابوں میں ہی سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک کے اندر آج بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جب بھی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی نوجوان وردی پہنتا ہے، یا جب کوئی فوجی سپاہی 4 ماہ کے بعد چھٹی آتا ہے، یا کوئی حکومت معذور افراد کا کوئی وظیفہ مقرر کرتی ہے، تو وہ معاشرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم حکمران سمجھتی ہے، کیونکہ یہ نظام انہوں نے ہی متعارف کروائے تھے۔ اس طرح وہ معاشرہ آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مانتا ہے۔ ماسوائے مسلمانوں کے احساس کمتری کی شدت میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریزوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل آئے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ افسوس ہے کہ چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ تاریخ کے اندر ان کا ایک عمر فاروق بھی ہوتا تھا، جن کے بارے میں مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر ایک اور عمر ہوتا تو آج دنیا کے اندر صرف اسلام ہی موجود ہوتا، اور جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو دوستو، تاریخ کی ان دونوں شخصیات کا موازنہ کیا جائے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت اصل سکندر اعظم کون تھا۔ مقدونیہ کا الیگزینڈر، جس کے بارے میں آپ کو تاریخی طور پر بچپن سے ہی کتابوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، یا پھر تاریخ اسلام کے امیر المومنین، جن کی فتوحات، شخصیت، کارنامے اور کردار کے بارے میں زیادہ تر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، جبکہ فرکشنل سپر ہیرو اور آج کے دور کے اندر ایسے کردار جسے میڈیا ایک ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے، وہ ہم مسلمانوں کے بھی ہیرو بن چکے ہیں، جو کہ ہماری امت کا بڑا المیہ یہ ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔